آپ ریپروڈکٹیو ہیلتھ یعنی تولیدی صحت کے کسی بھی آن لائن چیٹ روم میں جائیں، وہاں زیر بحث یہ ہوگا کہ حمل ٹھہرنے کا امکان زیادہ کرنے کے لیے کون سی خوراک کھانی چاہیے۔ تولیدی صحت کے لیے سپلیمنٹ کے علاوہ ایسی غذائیں بھی موجود ہیں جن کے لیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پریگننسی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ سنی باتیں اور تمام ایکسپرٹس کے مکس اپ اپنی جگہ، لیکن اس بارے میں اصل شواہد کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعی یہ تمام چیزیں اور غذائیں مرد اور عورت کی تولیدی صحت میں کیا واقعی اضافہ کرتی ہیں؟ کیا واقعی پیٹ میں موجود بچے کی نشو و نما بہتر ہو سکتی ہے اور کتنی مدد ملتی ہے؟ آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ تولیدی صحت کے لیے یہ سپلیمنٹ اور غذائیں کتنا ضروری ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ صحت مند حمل اور بچے کی نشو و نما کے لیے کچھ خاص غذائی اجزاء جیسا کہ فولک ایسڈ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ حمل سے پہلے اور حمل کے دوران فولک ایسڈ کے استعمال سے بچے کا دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کو ممکنہ نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کے مخصوص نقص کے حمل کے ابتدائی دنوں میں ہو سکتے ہیں، اور اکثر اوقات تو یہ نقص اس دوران بھی ہو جاتے ہیں کہ جبکہ خواتین کو اپنے حاملہ ہونے کا علم بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے امریکن سائنٹیفک ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن تجویز کرتا ہے کہ جو خواتین ریپروڈکٹیو ایج میں ہیں اور ماں بننے کی خواہش مند ہیں، انہیں روزانہ 500 مائکرو گرام فولک ایسڈ لینا چاہیے۔ فولک ایسڈ کے استعمال سے ان کے حمل ٹھہرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن کیا فولک ایسڈ کے علاوہ بھی کوئی خوراک یا سپلیمنٹ موجود ہے؟ کیا تولیدی صحت کے لیے غذا جیسی کوئی چیز جو حمل ٹھہرنے کے عمل کو واقعی بڑھا سکتی ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ حمل ٹھہرتا کیسے ہے۔ دنیا بھر میں ایسے جوڑوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو 1 برس تک غیر محفوظ سیکس کے باوجود حمل نہیں ٹھہرتا، اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ خواتین کے معاملے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ بچہ دانی صحت مند انڈے پیدا نہ کر رہی ہو، یا انڈا بچہ دانی سے رحم تک منتقل نہ ہو پا رہا ہو۔ اگر انڈا یہ سفر بآسانی طے بھی کر لے، اسپرم سے مل کر فرٹیلائز بھی ہو جائے، لیکن بعض دفعہ رحم سے یوٹرائن کی لائن میں امپلانٹ نہیں ہو پاتا، یہ امپلانٹ بھی ہو جائے تو زندہ نہیں بچ پاتا۔ مردوں کے معاملے میں یہ اسپرم کی خلیوں کی کوانٹٹی تولیدی صحت کے حوالے سے نہایت اور انتہائی اہم ہے۔ اس میں اسپرم کی تعداد، اس کی شکل، اس کی حرکت کرنے کی صلاحیت بھی شامل ہے۔ انوائرمنٹل فیکٹرز کے علاوہ بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں جو اسپرم کی کوانٹٹی اور کوالٹی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ میں نے اس بارے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس کا لنک آپ کو نیچے مل جائے گا۔ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے اسپرم کاؤنٹ کو ڈسٹرائے کرتی ہیں، وہ آپ لازمی دیکھیے گا۔ لیکن تمام ٹیسٹ کرانے کے بعد بھی بانجھ پن کی وجہ واضح نہیں ہو پاتی۔ 15% لوگوں میں وجوہات غیر واضح رہتی ہیں، لیکن یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کوئی بھی خاص خوراک یا کوئی بھی سپلیمنٹ بانجھ پن یا اس حوالے سے ممکنہ مسائل کا فوری حل نہیں کرتی ہیں۔ لیکن ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ خوراک حاملہ ہونے اور اس کے بعد ایک بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ یعنی اگر آپ بچے چاہتے ہیں تو فولک ایسڈ کے ساتھ ساتھ اچھی اور صحت مند خوراک کھانا بھی لازمی ہے۔ 2015 میں IVF کے عمل سے گزرنے والے جوڑوں پر کی جانے والی ایک ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے، جو مرد گوشت زیادہ کھاتے ہیں ان میں تھوڑے مختلف نتائج سامنے آئے۔ پولٹری پروڈکٹ زیادہ کھانے پر شرح ازواج پر مثبت نتائج آئے ہیں، جبکہ پروسیس گوشت کے منفی نتائج سامنے آئے ہیں۔ ایسے مرد جن نے بہت کم تعداد میں پروسیس گوشت کھایا، یعنی ہفتے میں صرف 1 بار کھایا، ان میں حمل ٹھہرنے کے نتائج 82% رہے، جبکہ ہفتے میں 3 یا 4 بار پروسیس گوشت کھانے والوں میں یہ امکان صرف 54% تھا۔ تولیدی صحت کے حوالے میں مردوں کی صحت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ بہت اہم ہے۔ یہاں تک کہ مردوں کی صحت کا اثر ان کے پوتے اور پوتیوں پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کی صحت پر بھی توجہ مرکوز کرنی چاہیے، ورنہ ہم یہ آدھی جنگ ہار جائیں گے۔ ایک تبدیلی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جوڑوں میں ہیلدی فیٹ کو بڑھایا جائے، جیسا کہ خشک میوہ جات، بیج، مچھلی، زیتون کا تیل
एलाकार्डो, जिससे आपको हेल्दी फैट मिलता है और फ्राइड फूड, डोनट्स, दूसरे प्रोसेस फूड से बांझपन का ज़्यादा खतरा होता है। पौधे से हासिल की जाने वाले खुराक भी तौलीदी सेहत में ज़्यादा फ़ायदेमंद है और एक बेहतरीन किरदार अदा करती, जैसा कि दालों का इस्तेमाल, सब्जियाँ, वेजिटेबल ऑयल वगैरह। इसके अलावा आयोडीन का इस्तेमाल भी हामला माह में मददगार साबित होता है। अल्कोहल के हवाले से तमाम डॉक्टर्स और माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अल्कोहल की कोई भी मिकदार महफूज नहीं है, चाहे वो हमल के दौरान हो या हमल के बाद हो। इसमें शराब और बियर सब शामिल है। लेकिन हमल ठहरने की कोशिश करने वाले जोड़े को ये समझने की ज़रूरत है कि कोई एक मखसूस चीज़, कोई एक मखसूस फल या फिर सप्लीमेंट हमल का ज़िम्मेदार नहीं होता और ना ही कोई एक चीज़ हमल को मुतासर कर सकती है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।